نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک آدمی روزے دار ہے، کوئی اس کے سامنے کھا رہا ہے، مثلاً اس کا نفلی روزہ ہے، یہ دیکھ رہا ہے، دل میں خواہش بھی پیدا ہو رہی ہے کہ میں بھی کھاؤں پیوں، لیکن یہ رکا رہتا ہے، تو آپ نے فرمایا الصائم اذا اکل عنده صلت علیہ الملائکۃ حتی یفرغ۔ جب روزے دار کے سامنے کوئی کھا رہا ہوتا ہے، روزے دار وہاں اللہ کی رضا کے لیے رکا ہوتا ہے، تو فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ فارغ ہو جائے۔ یعنی جب تک وہ بندہ کھا رہا ہے اور یہ آدمی روزے کی وجہ سے رکا ہوا ہے، تو فرشتے ایسے آدمی کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں کہ اللہ کے امر کی وجہ سے رکا ہوا ہے۔ تو یہ بھی نہایت فضیلت کی بات ہے کہ فرشتے جس انسان کے لیے دعا کریں اس کی قبولیت میں تو کوئی شک نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث دعوات مستجابات، 3 دعائیں ایسی ہیں جو اللہ قبول کرتا ہے، اللہ ان دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ نمبر 1 دعوت الصائم، روزے دار کی دعا۔ روزہ رکھنے والا جب افطاری کے وقت دعا کر رہا ہوتا ہے، اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا۔ نمبر 2 دعوت المسافر، مسافر آدمی کی دعا۔ نمبر 3 دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا۔ روزے دار آدمی چونکہ اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے، اللہ اس کی لاج رکھتا ہے، اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ مسافر اپنے گھر بار سے دور ہوتا ہے، دوسرے شہر میں اجنبی ہوتا ہے، اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا۔ اور نمبر 3 مظلوم، جس پہ ظلم ہوا، یہ اللہ کو جب پکارتا ہے، حدیث میں آتا ہے اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان میں کوئی دروازہ حائل نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب، مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ حائل نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الرحمہ، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وسلسلت الشیاطین، شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ یعنی جب یہ پاکیزہ مہینہ آتا ہے جس میں انسان روزے رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان روزوں کی برکت کی وجہ سے رحمت کا نزول فرما دیتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں، جہنم کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے، صفدت الشیاطین ومردت الجن، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، سرکش جنات کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ فلم یفتح منہا باب، کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ وفتح ابواب الجنہ فلم یغلق منہا باب، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا۔ وینادی مناد کل لیلۃ، ہر رات ایک آواز دینے والا فرشتہ آواز دیتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کی طرف بڑھنے والے آگے بڑھتا جا، یا باغی الشر اقصر، اے گناہوں کی طرف جانے والے اب رک جا، اب اپنے آپ کو گناہوں سے بچا۔ وللہ عز وجل عتقاء من النار، اور اللہ رب العزت بہت سے لوگوں کو اس مہینے میں جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیتا ہے۔ وذالک عند کل لیلۃ، اور یہ ہر رات میں ہوتا ہے۔ تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان فرمائی، اور ایک بات ارشاد فرمائی کہ ہر رات ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے اے نیکی کی طرف بڑھنے والے اب آگے بڑھ، اے گناہوں میں زندگی گزارنے والے اب بس کر دے، اب رک جا۔ اور یہ اعلان ہر رات ہوتا ہے تاکہ انسان اپنی سابقہ زندگی سے توبہ کر دے، اسے نہیں معلوم کس رات میں اس کا انتقال ہو جائے، وہ دنیا سے چلا جائے۔ اس لیے اعلان کرنے والا ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ تم نیک اعمال کی طرف بڑھتے جاؤ اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید پر، اللہ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ، 5 نمازیں اور ایک جمعے کی نماز سے لے کر دوسرے جمعے تک، ورمضان الی رمضان، ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک، مکفرات ما بینہما اذا اجتنبت الکبائر، یہ اعمال ایسے ہیں جو انسان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں جب انسان کبیرہ گناہوں سے بچنے والا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 3 باتیں بیان فرمائیں۔ نمبر 1 جو 5 نمازوں کا اہتمام کرے، نمبر 2 جو جمعے کی نماز کا اہتمام کرے، نمبر 3 رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ فرمایا درمیان میں جتنے گناہ ہوتے ہیں ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان، ایک روزوں سے دوسرے روزوں کے درمیان، ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب روزہ کس شخص کا ہوگا؟ صرف اس کا نہیں جو کھانے پینے سے خواہشات سے بچے، بلکہ روزہ اس شخص کا ہوگا کہ جو اپنے آپ کو فسق و فجور سے، جھوٹ سے، گناہوں سے، غیبت سے اپنے آپ کو بچائے اور کسی سے جھگڑا نہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنۃ، روزہ تو ڈھال ہے، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، جب تم میں سے کوئی آدمی روزے کی حالت میں ہو نہ فحش گفتگو کرے نہ جہالت کی باتیں کرے۔ فإن امرؤ قاتلہ، اگر کوئی اس سے لڑنے لگے، او شاتمہ، اسے گالیاں دینے لگے، فلیقل انی صائم، انی صائم، اسے چاہیے کہ وہ کہہ دے میں روزے کی حالت میں ہوں، میں روزے کی حالت میں ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہیں جیسے آج کل کہا جاتا ہے فلاں کو روزہ لگ گیا، لڑ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، دوسرے کا نقصان کر رہا ہے، عرف میں مشہور ہے اس کو روزہ لگ گیا۔ بھائی روزہ اللہ کے لیے جب رکھا ہے تو جھگڑنے سے بچنا ہے، گالیاں دینے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جتنا روزہ لگے غصے کو قابو کرے گا اتنا اجر و ثواب ہوگا، جتنا غصے سے باہر نکلے گا اتنا انسان گناہگار ہوگا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا روزے کی حالت میں نہ بیہودہ گفتگو ہو، نہ انسان کسی سے لڑے، اگر کوئی اس سے لڑے بھی تو وہ کہہ دے میرا روزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا لم يدع الصائم قول الزور والعمل به، جب روزے دار آدمی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، جھوٹ کے مطابق عمل کرنا نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ اس نے اپنے کھانے پینے کو ترک کر دیا۔ معلوم ہوا کہ روزے کی حالت میں اصل چیز کیا ہے کہ انسان جس طرح کھانا پینا تو حلال چیز ہے اس سے بچ رہا ہے، جب اس سے بچنا ہے تو حرام سے تو بطریق اولا بچنا ہے۔ جھوٹ بولنا حرام، بد نظری کرنا حرام، اس سے بچنا تو بطریق اولا لازم ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بسند ذکر کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان الصیام لیس من الطعام والشراب، روزہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تم صرف کھانے پینے سے رک جاؤ، ولکن من الکذب والباطل واللغو، روزہ تو نام ہے جھوٹ سے بچنا، باطل بات سے بچنا اور لہو لعب اور بیہودہ گفتگو سے بچنا روزہ۔ یعنی روزہ کیا ہے؟ ان تمام چیزوں سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ، متقی اور مفسر گزرے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا قول ذکر کیا، وہ فرماتے ہیں خصلتان من حفظہما یسلم لہ صومہ، جس آدمی میں 2 خصلتیں ہوں اس کا روزہ محفوظ ہوگا۔ نمبر 1 الغیبۃ والکذب، غیبت سے بچتا ہو، جھوٹ سے بچتا ہو۔ فرمایا جو 2 چیزوں سے بچے گا اس کا روزہ محفوظ ہوگا، نمبر 1 غیبت سے بچنا، نمبر 2 جھوٹ سے بچنا۔ امام میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں ان اہون الصوم ترک الطعام والشراب، سب سے آسان کام تو کھانا پینا چھوڑنا ہے، سب سے مشکل کام جھوٹ غیبت کو چھوڑنا ہے۔ کھانا پینا چھوڑنا تو آسان کام ہے کہ وہ ماحول کی وجہ سے انسان بس اوقات رک جاتا ہے، سب نے روزہ رکھا اس نے بھی رکھ دیا۔ فرمایا یہ تو بہت آسان ہے، اصل چیز یہ روزے کی حالت میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔
گناہ سے بچنے کی مثال یوں ہے، گناہ بمنزل انگارے کے ہے، انگارہ چھوٹا ہو تب بھی نقصان دیتا ہے، بڑا ہو تب بھی نقصان دیتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کی مثال سانپ کی ہے، چھوٹا ہو تب بھی نقصان دے گا، بڑا ہو تب بھی نقصان دے گا۔ گناہ کی مثال بچھو کی ہے، چھوٹا ہو ڈسے تب بھی نقصان ہوگا، بڑا ہو ڈسے تب بھی نقصان ہوگا۔ تو گناہوں سے بچنا اصل چیز یہ ہے۔ ایک آدمی نیک اعمال تو بڑے کرتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، چاش بھی پڑھتا ہے، اوابین بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، لیکن گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، بدنظری بھی کر رہا ہے، معاذ اللہ حرام میں، شراب میں، جوئے میں لگا ہوا ہے، تو یہ نوافل اور عمل اس کو فائدہ نہیں دیں گے۔ لیکن دوسری طرف ایک آدمی گناہوں سے بچ رہا ہے، صرف فرائض کا اہتمام کر رہا ہے، واجبات کا اہتمام کر رہا ہے، یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے۔ اس کی مثال یوں ہے، ایک آدمی بڑی طاقتور غذائیں کھائے، چھوٹا گوشت کھا رہا ہے، دودھ پی رہا ہے، کھجور کا استعمال کر رہا ہے، بڑی طاقتور غذائیں لے رہا ہے، لیکن پرہیز نہیں کرتا، یہ طاقتور غذائیں فائدہ نہیں دیں گی۔ اسے بیماری ہے مثلا شوگر کی، اور وہ پرہیز نہیں کرتا، طاقتور چیزیں بھلے کھائے تو یہ چیزیں اسے فائدہ نہیں دیں گی جب تک وہ پرہیز نہ کرے۔ دوسری طرف ایک آدمی ساگ روٹی کھا رہا ہے، دال کھا رہا ہے، لیکن پرہیز کر رہا ہے، یہ پرہیز کرنے والے کو یہ ساگ روٹی فائدہ دے گی۔ تو ایک آدمی فرائض واجبات کا اہتمام کرے، گناہوں سے بچنے والوں یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے۔ دوسرا نوافل پڑھتا ہے لیکن گناہوں سے نہیں بچتا، وہ اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا۔